السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ ملک کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آیات نمبر 19، 20 اور 21 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے ان آیات کی تفسیر پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ ترجمہ: اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے سروں کے اوپر کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ خدائے رحمان کے سوا کوئی انہیں آسمان کی بلندی پر روکے ہوئے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ کیا وہ جو تمہارا لشکر ہے وہ خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ لیکن کافر تو صرف دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ کیا وہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، اگر وہ اپنی روزی روک لے تو تمہاری ضروریات کو کون پورا کر سکتا ہے؟ لیکن وہ تو سرکشی اور حقیقت سے فرار کرتے ہوئے ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں۔ تفسیر: اپنے سر کے اوپر ان پرندوں کی طرف دیکھو۔ اس سورے کی ابتدائی آیات میں جب خدا کی قدرت اور مالکیت کے بارے میں بحث تھی تو ساتوں آسمانوں، ان کے ستاروں اور کواکب کے بارے میں گفتگو تھی، لیکن یہاں پہلی زیر بحث آیت میں اسی مسئلہ قدرت کو عالم ہستی کے بظاہر ایک چھوٹے سے موجود کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے، کیا انہوں نے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے سروں کے اوپر کبھی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ یہ سنگین جسم قانون جاذبیہ کے برخلاف زمین سے اٹھتے ہیں اور آرام کے ساتھ آسمان کی بلندی پر گھنٹوں تک اور بعض اوقات ہفتوں اور مہینوں تک مسلسل اپنی سری اور نرم حرکت کو جاری رکھتے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پرواز کرتے وقت اکثر پرندے اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں، صافات، گویا ایک پراسرار قوت انہیں چلا رہی ہوتی ہے، جبکہ بعض ہمیشہ پر مارتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے یقبضن اسی معنی کی طرف اشارہ ہو۔ بعض دوسرے کبھی پر مارتے ہیں اور کبھی پروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ چوتھا گروہ ایک مدت تک پر مارتا ہے اور جب تیزی پکڑ لیتا ہے تو اپنے پروں کو کلی طور پر سمیٹ لیتا ہے اور فضا کے سمندر میں غوطہ لگا لیتا ہے، مثلا چڑیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ باوجود یہ کہ وہ سب پرواز کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ ان کے جسم کو کس نے اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ آرام و سکون کے ساتھ فضا میں سیر کرتے ہیں؟ ان کے پروں کو یہ قدرت کس نے عطا کی اور انہیں پرواز کا علم سکھایا؟ خصوصاً مہاجر پرندوں کی پیچیدہ قسم کی اجتماعی پرواز جو بعض اوقات کئی ماہ تک طول کھینچتی ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا راستہ طے کر کے بہت سے ملکوں، پہاڑوں، دروں، جنگلوں اور سمندروں کے اوپر سے گزر کر اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ واقعتاً
ایسی قوت اور آگاہی انہیں کس نے عطا کی؟ لہذا آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے خدائے رحمان کے سوا کوئی انہیں آسمان کی بلندی پر روکے ہوئے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر مخلوق کی نیاز اور حاجت کو جانتا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، وہی تو ہے جس نے انہیں پرواز کے لیے مختلف وسائل اور استعدادیں عطا کی ہیں۔ ہاں، خدائے رحمان جس کی رحمت عامہ نے تمام موجودات کو گھیرا ہوا ہے، اسی نے پرندوں کو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں بخشی ہیں۔ جو ہستی آسمان اور فضا میں پرندوں کو روکے ہوئے ہے، وہی زمین اور دوسری موجودات کی بھی نگہدار ہے۔ جب وہ ارادہ کر لے تو نہ پھر پرندہ پرواز کر سکتا ہے اور نہ ہی زمین اپنے سکون کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ صافات ویبغضن، پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں کی تعبیر ممکن ہے مختلف پرندوں کی طرف یا ایک ہی پرندے کے مختلف حالات کی طرف اشارہ ہو۔ ہم نے پرندوں کی دنیا اور ان کی پرواز کے عجائبات کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد 6 سورہ نحل کی آیت نمبر 79 کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ بعد والی آیت میں اس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کفار خدا کی قدرت کے مقابلے میں کسی قسم کا کوئی یاور و مددگار نہیں رکھتے۔ فرماتا ہے کیا وہ جو تمہارا لشکر ہے وہ خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، نہ صرف یہ کہ وہ مصیبتوں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے عذاب اور نابودی پر مقرر کر دے۔ کیا پانی، ہوا، مٹی اور آگ تمہارے خدمت گزار تمہاری زندگی کے ارکان نہیں ہیں؟ لیکن خدا نے انہی کو سرکش اقوام کی نابودی پر مامور کر دیا۔ نیز تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات محفوظ ہیں کہ بادشاہوں، فراعنہ اور سرکش حکمرانوں کے نزدیک ترین افراد ہی ان کی موت کا سبب بن گئے۔ موجودہ زمانے کی تاریخ میں بھی یہ ماجرا دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومتوں کے وفادار ترین طاقتوں نے ہی ان کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کی موت کا فرمان جاری کیا۔ لیکن کافر صرف دھوکہ، فریب اور غفلت میں گرفتار ہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، دھوکہ، فریب اور جہالت کے پردے ان کی عقلوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تاریخ کے صفحات پر یا اپنی زندگی کے گوشے و کنار میں یہ درس عبرت دیکھیں۔ جند اصل میں ناہموار اور ایسی سخت زمین کے معنی میں ہے جس میں بہت زیادہ پتھر جمع ہو گئے ہوں۔ اسی مناسبت سے بہت زیادہ لشکر کو بھی جند کہتے ہیں۔ بعض مفسرین زیر بحث آیت میں جند کو بتوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت میں مشرکین کی مدد پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ آیت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے اور وہ بت بھی اس کا ایک مصداق ہو سکتے ہیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے کہتا ہے کیا وہ ہستی جو تمہیں روزی دیتی ہے، اگر وہ اپنی روزی تم سے روک لے تو تمہیں کون بے نیاز کر سکتا ہے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر وہ آسمان کو حکم دے دے کہ وہ بارش نہ برسائے اور زمین سبزہ نہ اگائے یا مختلف قسم کی نباتی آفات پھلوں کو نابود کر دیں، تو کس میں یہ طاقت ہے کہ تمہارے لیے کوئی عذاب مہیا کر دے؟ نیز اگر وہ معنوی روزیاں اور آسمانی وحی تم سے منقطع کر لے تو کس میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری رہنمائی کرے؟ یہ واضح حقائق ہیں، لیکن ہٹ دھرمی اور گستاخی انسان کے ادراک اور شعور کے آگے ایک حجاب بن جاتی ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرماتا ہے لیکن وہ تو سرکشی اور حقیقت سے فرار کرتے ہوئے ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں۔
بل لجوا فی عتو و نفور۔ اس موجودہ زمانے میں بھی جبکہ انسان کی زندگی کے مختلف جہات میں خصوصاً غذائی مصنوعات میں بہت ہی ترقی ہو چکی ہے، اگر صرف ایک ہی سال کے لیے مطلقاً بارش نہ ہو تو ساری دنیا میں کیسی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، یا ٹڈی دل کا لشکر اور آفات بناتی ہر جگہ کو گھیر لے تو کیسی مصیبت واقع ہو جائے گی۔ ایک نقطہ، انسانوں کی ناکامی کے 4 عوامل گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ سننے والا کان اور بیدار عقل کا نہ ہونا وہ اہم ترین عامل ہیں جو دوزخیوں کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ زیر بحث آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ دوسرے 4 عوامل یعنی دھوکہ و فریب، ہٹ دھرمی، سرکشی، عتو اور حق سے دوری اختیار کرنا، نفوت، انسان کی بدبختی اور گمراہی کا سبب ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر غور کریں تو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ عوامل گزشتہ عوامل کے ساتھ مربوط ہیں، کیونکہ یہ بری صفات انسان کے کان اور آنکھ پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور اس کے لیے حقائق کے ادراک سے مانع ہو جاتی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ باقی کل۔